أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون. پھر اللہ فرمائے گا اور تم ہمارے حضور اکیلے اکیلے آ گئے، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ تمہارے معاملے میں وہ اللہ کے شریک ہیں. تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تمہارے سارے دعوے بے حقیقت ہو کر رہ گئے. یہ سورہ انعام کی 94 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں وہ کفار و مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، جو ان کی موت کے وقت ان کو جو حالات پیش آتے ہیں، جو سختی ان کے ساتھ جو ہے کی جاتی ہے. فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے شدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، اخرجوا انفسکم. یہ کفار اور مشرکین کا دوسرا مرحلہ بڑا سخت اور کٹھن محشر میں جو ہے جب ان کے ساتھ پیش آئے گا کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یعنی تم ہمارے حضور اکیلے آ گئے نا آج تو. یعنی تمہارا جو جتہ تھا، تمہارے جو ساتھی تھے، تم کو جس پر بڑا زام تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ سب کے سب غائب ہو گئے اور تم اکیلے اکیلے آ گئے. کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 16ویں پارے میں کہ ہر ایک کو ایک کے بعد ایک آنا پڑے گا، ون بائی ون. وہاں پر کوئی مل ملا کر جماعتوں کی شکل میں، جتوں کی شکل میں نہیں جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائیں گے اور ایک ایک سے حساب لیا جائے گا. اور اس میں وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اکیلے اکیلے آ گئے ہمارے پاس. اور کس طریقے سے آئے؟ کما خلقناکم اول مرہ، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یعنی پہلی بار جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ، تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے نہ بدن پر کپڑا ہوتا ہے، نہ پیر میں چپل ہوتی ہے، اور نہ اس کے ناخن کٹے ہوئے تھے، اور نہ وہ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے محشر میں سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے جیسا کہ پہلی بار ان کو دنیا میں لایا گیا تھا. اور پھر تیسری بات ان سے پوچھی جائے گی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و اسباب دنیا میں عطا کیا تھا اپنے فضل و کرم سے، ان تمام چیزوں کو تم پیچھے ہی چھوڑ آئے. یعنی اس پر تم اتنا مر مٹتے تھے اور اس کو یعنی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس پر فریفتہ تھے، اور جو ہے اس کو اس طریقے سے گن کر رکھتے تھے. جیسے حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا گن کر رکھا کرتے ہیں لوگ مال کو، اور پھر شدید محبت کرتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود وانہ لحب الخیر لشدید، فرمایا سورہ عادیات میں. شدید محبت انسان مال سے کرتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وقت کہ تم اتنی شدید محبت کرتے تھے اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمانا چاہتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. سب کچھ تم وہاں پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تمہارے پاس رہ جائے گا اور تم کو اس سے فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، فرمائیں گے سورہ آل عمران میں. یعنی کفار کو جو ہے کچھ فائدہ نہیں دے گا ان کی مال اور ان کی اولاد. یعنی یہاں پر مال اور اولاد پر بہت فخر کرتے ہیں، بہت گھمنڈ ہوتا ہے لوگوں کو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، ایسی جائیدادیں ہیں میرے پاس. تو اس پہ جو ہے فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم وہاں پر جب آؤ گے
تو بالکل خالی ہاتھ آؤ گے. وہاں پر لے آنے کا کوئی سسٹم اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ کے پاس یہاں سے بھیجایا جا سکتا ہے آخرت والی زندگی کے لیے. نیکیوں کا ذخیرہ وہاں پر جمع ہو سکتا ہے، ورنہ یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو اتنا جمع کر کر کے تم نے رکھا تھا اور اس سے اتنی شدید محبت تم نے کی تھی، تو پھر تم تو خالی ہاتھ آ گئے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہارے پیچھے تمہارا مال نہیں آ رہا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور چوتھا سوال ان سے یہ کیا جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جو تمہیں زعم تھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور ان سے تمہاری سفارش کر دیں گے، سفارش کر کے تمہیں بچا لیں گے اور تم کو معاف کرا دیں گے. تو پھر وہ کہاں ہے تمہاری سفارشی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تزعمون. فرمایا ایک مقام پر کہاں پر ہے تمہارے سفارشی اور سفارشی جو ہے جس کو تم پر جو ہے تم کو ان پر بڑا زعم تھا، لیکن آج ان کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جو رشتے ناطے تم نے دنیا میں ان کے ساتھ قائم رکھے تھے محبت کے، جو ہے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم تم کو بچا لیں گے، وہ جو ہے تمہارے سے کہتے تھے، لیکن کوئی تمہیں آج بچانے والا نہیں ہے. تم ان سے بیزار، وہ تم سے بیزار ہیں. تمہاری سفارش وہ کیا کریں گے جبکہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اور یہ دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم سے مل جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ، ہماری مجلس میں آ جاؤ، یہ جو کہا کرتے تو دنیا میں یہ چلنے والا نہیں ہے. وہاں پر دامن وغیرہ کچھ نہیں ہوگا وابستہ ہونے کے لیے، کیونکہ وہاں پر نیک عمل کام میں آئے گا اخلاص کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا یہاں سے، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے اس کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے. وہ سارے شریک جن کو تم اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتے تھے وہ نظر ہی نہیں آئیں گے اور ان کے سارے تعلقات جو ہے ختم ہو جائیں گے. کوئی تم کو وہاں پر دکھائی نہیں دے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح فرما دیا کہ وہ معبودان باطل جن سے تم محبت اور عقیدت اور پرستش و بندگی کا جو رشتہ تم نے قائم کیا ہوا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ تمہارا معاملہ بالکل ایسا ہوتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے کرتے ہیں ویسا ان کے ساتھ بھی تم معاملہ کیا کرتے تھے. لیکن آج تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عقیدت تمہیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی، اور ان کے ساتھ تمہاری محبت جو تھی وہ بالکل بیکار ہو گئی اور ضائع ہو گئی، اور تمہارا ان کا رشتہ آج ختم ہو گیا. ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون. بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. وہی ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی زبردست نشانیوں کو ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں. جو کفار اور مشرکین غفلت میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں اور بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان نہیں رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور اس کے علم سے غافل ہیں، ان کو اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا میں جو ہے تم ذرا نظر اٹھا کر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات انسان کے اوپر ہے، اس کو وہ چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنے انعامات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں. انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر رکھی ہیں. اس میں سے چند ایک کو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، تاکہ اس سے پہلے سے جو آیتیں جو چل رہی تھی اس میں یہی بات جو ہے بتائی گئی تھی کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی ان کفار اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی پہچاننی تھی ویسے نہیں پہچانی. یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو حاصل نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر ان کو مل جاتا، معرفت ان کو حاصل ہو جاتی، تو پھر وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے. اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر اور توجہ کی دعوت دے رہے ہیں. اگر کوئی سلیم الفطرت انسان
ذرا سا بھی غور و فکر کرے ان چیزوں میں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کا جو ہے وہ قائل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ انسان کی جو غذا ہے، جو کھاتا پیتا ہے انسان، ان اللہ فالق الحب والنوا فرمایا، یعنی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ خشک ہوتے ہیں دونوں چیزیں، دانہ اور گٹلی، اور اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہرا بھرا درخت نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کی عجیب کرشمہ ہے۔ اس کو کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ ایک کسان اور کاشتکار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگا رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں رہتا ہے۔ اصل میں اس کو جو ہے اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، تم جو بیج اور گٹلی کو زمین میں ڈال دیتے ہو، دبا دیتے ہو، تو اس کو جو ہے اگانے والا کون ہے؟ یا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، تم جو کام کر رہے ہو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو تم اگا رہے ہو؟ یہ درخت جو ہے یہ بیج سے اور گٹلی سے تم نکال رہے ہو؟ نہیں، کسان اور کاشتکار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ زمین کو تھوڑی سی نرم کر دے ہل چلا کر، اور اس میں پانی دے دے، اور اس میں جو ہے کھاد دے دے، اور وہ بیج اور گٹلی سے جو نکلنے والی جو کوپل ہے اس کو آنے کا راستہ آسان کر دے۔ اس کے لیے جو ہے جو جھاڑ جھنکار ہے اور جو دیگر مخلوقات جو ہے اس سے اس کو بچانے کی تدبیریں کر دے۔ بس اتنا ہی کام کسان اور کاشتکار کا ہوتا ہے۔ یعنی بیج اور گٹلی سے جو سوکھی ہوئی ہے اس کے اندر سے نازک سی کوپل کو نکال دینا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا صحیح و عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بیج میں سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ ایک ہرا بھرا درخت ایک نازک سی کوپل کے ذریعے سے جو نکال دیتے ہیں، اس کے رنگ برنگے پتے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے جو ہے دل کو بھانے والے جو پھل اور پھول اس میں سے جو ہے نکلنے لگتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر۔ انسان جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو بویا ہوں، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ایک پتی اور ایک پنکھڑی بھی جو ہے اس کو بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ ایک ایک دانہ اس کو جو اللہ تعالیٰ جو نکال رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو اس میں، کہ تم جو چیزیں کھاتے ہو، دانے اور جو ہے پھل جو درختوں سے نکلتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے کہاں سے آتی ہے؟ وہ درخت کون اگاتا ہے؟ اور وہ جو ہے نازک سی کومل کون نکالتا ہے؟ وہ زمین کے اندر سے وہی ذات ہے اللہ، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ وہی تو ہے زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، اور وہی اللہ، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کرشمہ قدرت بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کس طرح نکالتے ہیں۔ یہ انسان کا مشاہدہ دن رات ہوتا ہے کہ نباتات میں بھی اس کی مثال گٹلی سے ہرا بھرا درخت اور درخت سے گٹلی، اور حیوانات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈے سے جو ہے پھر ایک بچہ نکلتا ہے حیوان کا، اور ویسے ہی جو ہے انسان نطفے سے نکلتا ہے جو بے جان ہے، اور پھر بے نطفے سے جو ہے انسان سے نطفہ۔ اس طریقے سے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سارے کرشمے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے یہ سب چیزوں کو جو ہے یہ کرتے ہیں، اور اس میں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے یہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور تم دوسروں کو معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا جو سمجھ رہے ہو، یہ غلط بات ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وہی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نمودار کرتا ہے، اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا معیار بنایا ہے۔ یہ منصوبہ بندی ہے اس کی جو غالب بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اس سے پہلے زمین سے نکلنے والی پیداوار، نباتات اور جو ہے درختوں کے بارے میں بتایا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرما دی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی یعنی زندگی اور اس کی گزر بسر کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اوپر کی
جو ہے باتیں جو زمین سے ظاہر ہونے والی نہیں بلکہ آسمان پر جو ہے فالق الاصباح اس کا کرشمہ قدرت اس کو اظہار فرما رہے ہیں کہ آسمان میں ظاہر ہونے والے جو کرشمہ قدرت کا ذکر ہے اس میں کہ افق پر صبح کی روشنی رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے اور انسان کو جو خواب غفلت میں پڑا ہوا سوتا رہتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی صبح کی زندگی کا آغاز کرے، اپنے رب کے کرشمے سازیوں کا اعتراف کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رات اتنی تاریک ہوتی ہے، اس وقت انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ رات چلی جائے گی اور صبح نمودار ہو جائے گی روشن، لیکن جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر فالق کہتے ہیں پھاڑنے والا، صبح نکل جاتی ہے اور صبح کی روشنی جو ہے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اس کو لانے والا کون ہے؟ وہی ذات اللہ جو ہے، جو خالق ہے تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا، وہی جو ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہے اور رات کی اندھیریوں سے صبح کی اجالیوں اور روشن صبح کو جو ہے لا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور فرمایا رات تمہارے لیے ہم نے جو ہے سکون کا باعث بنایا رات کو۔ مطلب یہ ہے کہ دن میں جو ہے انسان کام کرتا ہے، روشنی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے کام کاج کاروبار کے لیے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ اگر روشنی نہ ہو تو کام کاج میں بہت زبردست خلل پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کا اندھیرا بھی جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو نیند حاصل کرنے کے لیے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان جب فریش ہونا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اندھیرا چاہیے۔ رات میں اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اندھیرا دے دیتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے، زبردست نعمت جو بن مانگے روزانہ انسان کو مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اگر سوئے گا نہیں تو پھر وہ اگلے دن کام نہیں کر پائے گا، اور اسی طریقے سے کچھ دنوں تک اگر انسان کو نیند نہیں آئے گی تو وہ بیمار پڑ جائے گا اور مختلف قسم کی بیماریوں میں پڑھ کر جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ انسان نے لگاتار کام نہیں کر سکتا، مشقت نہیں کر سکتا، اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بیٹری چارج ہونا پڑتا ہے۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی، جو سکون کا ذریعہ اس کے لیے بنا دیا گیا۔ چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں، تمہارے گھروں کو ہم نے جو ہے سکون کا ذریعہ بنایا۔ گھر انسان کا چاہے جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں جا کر اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور جو ہے جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا۔ میاں بیوی کے جوڑا جو ہوتا ہے یعنی عورت اور مرد، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جوڑے کو تمہارا، تو وہ اس میں جو ہے سکون رکھ دیا اور الفت اور محبت اس میں ڈال دی گئی۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اطمینان قلب رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا انسان کے دل کو تسلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ یہ چار چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے۔ یہ چاروں چیزوں میں اگر انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے تو دنیا کی کوئی چیز میں اس کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر فرمایا۔ مختلف مقامات پر سورہ رعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے ذکر کا تذکرہ فرمایا کہ ذکر میں تسکین قلب ہے اس کو اور سکون ملتا ہے۔ سورہ نحل میں جو ہے گھروں کا تذکرہ فرمایا کہ گھر اس کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ سورہ روم میں اس نے جو ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بذریعہ تسکین فرمایا کہ یہ تسکین حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سکون ملتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات جو فرمائی کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے حساب کا معیار بنایا۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔